ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں ہو کامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم حضرات اور سامعین کرام، آج کی اس مبارک جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے. معزز سامعین اور ناظرین، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری طاقت و قوت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، گھر بار اجاڑ کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے. مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ. حضرات، سن 7 نبی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح سے تدبیریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا. اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. راستے پر پہرے بیٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت سب تھے. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے.
درختوں کے چھالے اور پتوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے۔ قربان جائیے ان مسلمانوں پر کہ جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی، مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار ٹھٹھا لگا رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تو ابھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندی ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار کان کھول کر سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمدی نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کے گودوں میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اپنی آنکھیں کھول کر کہتا ہے کہ ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، ماں بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں لیکن وہ کہتی رہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعویٰ میں سچے اور پکے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ نماز سے دور ہے، نماز سے غافل ہے، بہت بڑا طبقہ، اکثر طبقہ، میں کہتا ہوں کہ 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ حالانکہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی نماز کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز تو مومنین کی معراج ہے، مومنین کے لیے تحفہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ اور آج مسلمان اپنی کامیابی کو دنیا کے اندر تلاش کر رہا ہے، مال و دولت کے اندر تلاش کر رہا ہے، کیسے یہ امت کامیاب ہوگی، کیسے یہ قوم فلاح پائے گی، ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ بھلا بتائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب اور تکلیفیں برداشت کی، اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کی؟ کیا وہ لوگ کمزور تھے، بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، جن و بشر کے، حور و ملائکہ کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے۔ اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت تھی، اتنی قوت تھی کہ اگر آپ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ تباہ و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر بن جاتا۔ بہرکیف عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکے کے اندر بحران مچ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجا برداشت کی طاقت نہیں، تلوار چلانے کی اجازت دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس گھاٹی سے باہر آ جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد اس گھاٹی سے دین و دنیا سلامت لے کر نکل گئے۔ محترم حضرات، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کے لیے ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے،
ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے، راتوں کو رویا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اسی حال میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے کہ آپ کیوں پریشان رہتے، کیوں غمگین رہتے؟ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام جانتے ہیں کہ آپ وسلم کیوں پریشان ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں۔ آپ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ نہ جانے قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبرستان کے اندر لے کر جاتے جہاں کافر اور مومن دونوں طرح کے مردے مدفون ہوتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مسلمان ایک مومن کے قبر پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ وہ مردہ جو ہی آواز سنتا ہے قبر سے نکلتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، خوشنما ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، اور اس کے منہ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آتی رہتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اندر چلے جاؤ، وہ اندر چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک کافر کے قبر پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ وہ مردہ بھی جو ہی آواز سنتا ہے قبر سے نکلتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ سیاہ کالا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے ہائے افسوس کی صدائیں نکلتی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو بھی کہتے ہیں اندر چلے جا، وہ بھی اندر چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جس طرح ان دونوں کو دیکھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن یہی حالت ہوگی۔ ہر کلمہ گو کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلمے کے ساتھ قبر سے اٹھائیں گے، اور کافر کی یہی حالت ہوگی جو آپ نے دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، فکر مند رہا کرتے تھے، ٹینشن میں رہا کرتے تھے، مگر افسوس کہ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر ہم نے آپ کو اس طرح بھلا دیا اور آپ کے طریقے کو، نقش قدم کو اس طرح ہم نے ترک کر دیا کہ ہمارا ضمیر ہم پر خود ہی ملامت کر رہا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ کہ اس دن دوست سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، جو اللہ کے دین پر عمل کرے گا، حضور کی اتباع کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام کا اور دین کا مذاق اڑایا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور کہے گا کہ اے فلاں دیکھ تیرے گناہوں کے اتنے بڑے بڑے دفتر ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ شخص قبول کرے گا کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا تھا، میں نے پیغمبر نہیں بھیجا تھا، اس نے تمہیں اچھے کاموں کا حکم کیا اور برے کاموں سے روکا، لیکن تم نے اس کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اب عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو۔ فرشتے ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت کچھ کرنے کے بعد، بہت مشقتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہے، کتنی مشقت اٹھائی ہے۔ حضرت بلال حبشی جو بہت مشہور صحابی ہے، وہ مسجد نبی کے اندر ہمیشہ مؤذن رہے ہیں۔ اسلام لیا ہے، وہ کسی کافر کے غلام تھے۔ جب اسلام لے کر آئے تو اسلام لانے کی وجہ سے ان کو سخت سے سخت تکلیف دی جاتی، ستایا جاتا۔ امیہ بن خلف جو اسلام کا سخت دشمن تھا، وہ ان کو
गर्मी के ज़माने में तपती हुई रेत पर लिटा देता और ऊपर से बड़े बड़े चट्टाने पत्थर के रख देता ताकि हरकत न कर सके, और वो ये कहता था कि तू इस्लाम से फिर जा या यूं ही तड़प तड़प कर दम तोड़ जा। लेकिन वो थे कि अहद अहद कहते थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। रातों के अंदर जंजीरों में जकड़ कर उन्हें कोड़े मारे जाते और अगले दिन तपती हुई रेत पर ज़मीन पर लेटा कर उन जख्मों को और जख्मी किया जाता। तकलीफ देने वाले थक जाते, कभी उमैया बिन खल्फ का नंबर आता, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी औरों का नंबर आता। हर शख्स कोशिश करता कि तकलीफ देने में अपनी ताकत लगा दे, मगर वो थे कि अहद अहद रट लगाए रहते थे, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें देखा, उनको रहम आया तो उनको खरीद कर आज़ाद कर दिया, बच्चों के हवाले कर दिया जाता था। बच्चे उनके गले में पट्टे बांधकर मक्का की गलियों के अंदर घसीटते, लेकिन वो अहद अहद कहते थे। फिर इसी का सिला मिला कि दरबार नबी के हमेशा के लिए मुअज़्ज़िन रहे, सफ़र और हज़र में हमेशा अज़ान की खिदमत उन्हीं के सुपुर्द रही। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद मदीने के अंदर उनका रहना दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया। हुज़ूर की जगह खाली देखकर परेशानी में आ गए, तो उन्होंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी की जितने दिन बाकी है सब अल्लाह के रास्ते में गुजार दे। फिर वो अल्लाह के रास्ते में निकल गए। कई अरसे तक मदीने के अंदर नहीं आए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या बात है, क्या जुल्म है कि तुम मदीने में नहीं आते, हमारी ज़ियारत करने के लिए नहीं आते। सुबह होने के बाद वो फ़ौरन मदीना की तरफ रवाना होते हैं और मदीना पहुँचते हैं तो हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये दोनों अज़ान की दरख्वास्त करते हैं। इन लोगों की दरख्वास्त ऐसी थी कि इनकार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि नवासे रसूल थे। तो अज़ान दी, जब अज़ान दी तो हुजूर के ज़माने की अज़ान लोगों के कानों में पड़ी तो मदीने के अंदर एक कोहराम समझ गया। औरतें रोती हुई घर से बाहर निकल गई। कुछ दिनों तक मदीने के अंदर क़याम फरमाया और फिर दमिश्क के अंदर चले गए। सन 20 के अंदर उनका इंतकाल हुआ। तो बहुत कुछ करने के बाद ये दिन हम तक पहुँचा है और हमारा हाल ये है कि हम उसका मजाक उड़ाते हैं। ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु अन्हु को कुफ़ार ने पकड़ लिया, फिर उन्हें कैद के लिए कत्ल के लिए खरीद लिया। जब अबू सुफियान बिन हर्ब उनको कत्ल करने के लिए ले जा रहा था तो उनसे कहा कि क्या तू ये नहीं चाहता कि तू अपने घर के अंदर बीवी बच्चों के अंदर आराम से रहता और तेरी जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली दे दी जाती। उन्होंने कहा कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरी रिहाई के बदले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में भी कोई कांटा चुभे। तो ये था उन लोगों का ईमान। और उन लोगों ने इस ईमान को, इस दीन को मुशक्क़तें झेलकर, परेशानियाँ झेलकर हासिल की थी। हज़रत अनस बिन नज़र इनको कितनी तकलीफ़ें दी गई। ओहद की लड़ाई में उनको इतने ज़ख्म थे तीर और तलवारों के कि उनको पहचाना नहीं गया। उनकी बहन ने उनकी उंगलियों के पोरे देकर पहचाने। हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु को उनको कितनी तकलीफ़ें दी गई कि किसी औरत के गुलाम थे, जब इस्लाम ले आए तो औरत उनको सलिया गर्म करके उनके सर के अंदर दागती थी और उनको गर्म रेत के अंदर लेटा दिया करते थे, गर्म अंगारों पर लेटा दिया करते थे। फरमाते हैं कि गर्म अंगारे मेरे खून और गिफ्ट से पूछते थे। एक मरतबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि तुम्हारी क्या हालत है, तो उन्होंने कमर उठाकर दिखा दी, कमर से कपड़े उठाकर दिखा दिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कमर तो किसी की नहीं है, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें।